اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ بے شک جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر آئے تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے کہ اس نے نیک کام کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ دائمی سکونت کے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ جزا ہے اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر دریا میں ان کے لیے خشک راستہ نکال دو، آپ کو نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ کوئی اور خطرہ۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پس دریا کی عظیم موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا کہ ان کو ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں نجات کی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور کوہ طور کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو بے شک وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرا۔ اور بے شک میں ضرور اسے بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، پھر ہدایت پہ ثابت قدم رہا۔ اور ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا، آپ نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی اے موسیٰ؟ عرض کی، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیرے حضور حاضر ہونے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا، تو بے شک ہم نے آپ کے پیچھے آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ نہایت خشمناک غمگین ہو کر اپنی امت کی طرف لوٹے۔ فرمایا، اے میری امت، کیا تمہارے رب نے تم سے تورات دینے کا اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ پھر کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو، تو اس لیے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن فرعون کی قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے، تو سامری کے کہنے سے ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے اپنے حصے کے زیورات کو آگ میں ڈالا، پس اس نے ان کے لیے بچھڑے کا بے جان جسم بنا کر نکالا جو بیل کی سی آواز نکالتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول گئے۔ تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ وہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا؟ اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان لوگوں سے فرما دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچھڑے کے ذریعے تمہیں صرف آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا رب رحمان ہے، تو میری اتباع کرو اور میرا حکم بجا لاؤ۔ وہ بولے، ہم تو اسی کی پوجا پر جمے بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں۔ موسیٰ نے واپس آ کر فرمایا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو کیا چیز آپ کو مانے ہوئی کہ آپ نے میری اتباع نہ کی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون بولے، اے میری ماں کے بیٹے، پیارے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، بے شک میں ڈرا کہ زیادہ سختی کروں تو آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہ دیکھی۔ مجھے گھوڑی پر سوار جبرائیل نظر آئے، تو میں نے جبرائیل رسول کی سواری کے نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس کو بچھڑے کے پتلے میں ڈال دیا، اور اسی طرح یہ کام میرے دل کو بھلا معلوم ہوا۔ فرمایا، تو اب دفع ہو جا یہاں سے، تو یقیناً اب زندگی بھر تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے، خبردار مجھ سے نہ چھونا، اور بے شک اس کے علاوہ تیرے لیے آخرت میں عذاب کا وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہ ٹلے گا۔ اور اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو جم کر بیٹھا رہا، یقیناً ہم اسے جلا کر ضرور بھسم کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بہا دیں گے۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ پہلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر
قرآن عطا فرمایا۔ جس نے اس سے منہ پھیرا تو وہ یقیناً قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا کر نیل گوں ہوں گی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ سے کہیں گے کہ تم اٹھنے سے پہلے نہیں ٹھہرے مگر 10 دن۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ رائے والا کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے۔ اور اے محبوب، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، زمین کو اس حال میں چھوڑ دے گا کہ وہ کھلا ہموار میدان ہوگی جس میں آپ نہ کوئی کجی پائیں گے اور نہ کوئی اونچ نیچ۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے بالکل سیدھے چلے آئیں گے، اس کی طرف جانے میں کسی کے لیے کجروی ممکن نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے روب سے پست ہو جائیں گی۔ تو اے مخاطب، ہلکی سی آہٹ کے سوا تو کچھ نہ سنے گا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اذن دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سب کی گردنیں اللہ حی قیوم کے حضور جھک جائیں گی، اور بے شک نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ لاد کر آئے گا۔ اور جس نے کچھ نیک کام کر لیے اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو اسے نہ ظلم کا خوف ہو اور نہ کسی نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے سزا کے خوف کا بیان کیا تاکہ وہ ڈریں، یا قرآن ان کے دل میں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ تو بلند شان والا ہے اللہ سچا بادشاہ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کی طرف پوری ہو جائے، اور رب کے حضور عرض کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔ اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا۔ اور یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کی بیوی حوا کا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اے آدم بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ آپ نہ بھوکے رہیں اور نہ ننگے، اور یہ کہ وہاں آپ نہ پیاسے رہیں اور نہ دھوپ کی تپش پائیں۔ پھر خیال دلایا انہیں شیطان نے، کہنے لگا اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو؟ تو آدم و حوا دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، بس ان کی سترگاہیں ان کے لیے کھل گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کا حکم بجا لانے میں نسیاناً فروگزاشت ہوئی تو جنت کی سکونت کی راہ سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا تو ان پر رجوع برحمت ہوا اور عزت و عظمت کے بلند درجات کی طرف انہیں راہ دکھائی۔ فرمایا تم دونوں ایک ساتھ یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، تمہارے بعض اپنے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ گمراہ ہو اور نہ مشقت میں پڑے، اور جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی تو یقیناً اس کی زندگی بڑی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا؟ رب فرمائے گا ایسے ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو نے انہیں ترک کر دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھی ترک کر دیا جائے گا۔ اور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس کو جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ یہ لوگ ان کے رہنے بسنے کی جگہ میں چلتے پھرتے ہیں اور ان کے آثار دیکھتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اے حبیب اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی اور قیامت کے دن کا وعدہ ٹھہرایا ہوا نہ ہوتا تو پچھلی قوموں کی طرح ان پر بھی عام عذاب کا آنا لازم ہو جاتا۔
تو ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر میں اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر میں اور رات کے کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں اس کی تسبیح کیجیے، اور دن کے درمیانی کناروں میں زوال کے بعد ظہر کے وقت، تاکہ آپ خوش رہیں اور آپ حیات دنیا کی ان زینتوں اور آرائشوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو عارضی نفع اٹھانے کے لیے دے رکھی ہیں کہ اس میں ہم انہیں آزمائیں۔ اور آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام صرف تقویٰ ہے۔ کافروں نے کہا، یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان چیزوں کی روشن دلیل نہیں آ گئی جو پہلے آسمانی صحیفوں میں ہیں؟ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ فرما دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں تو تم بھی انتظار کرو، تو عنقریب تم جان لوگے کون ہے راہ راست والے اور جنہوں نے ہدایت پائی۔